میں آپ تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ بھرپور تالیوں میں وزیر صحت گلگت بلتستان راجہ محمد عاظم خان صاحب کا استقبال کریں اور ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اراکین پنجاب بار کونسل لاہور کے وکلاء تشریف رکھتے ہیں، یہاں سٹیج پہ ہمارے بہت ہی میرے بہترین بھائی ہیں، دوست ہیں، اپنے ہیرا بھائی اور ہمارا محسن جناب آزاد کشمیر سے، اور تشریف رکھتے ہیں آفتاب صاحب، کمبو برادری کے حافظ صاحب، حسن چکری، صدر پی جائے، اور ہمارے وزیر نسیم صاحب، میرے بیٹے راجہ معظم اور وکلاء جو ہیں تشریف رکھتے ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ سارے بار کونسل کے ممبران کا، وکلاء برادری کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں ایک ہماری عزت افزائی کی، آپ سے بات کرنے کا، آپ کو سننے کا ہمیں موقع فراہم کیا، اور اس کا وسیلہ بنا منور مسعود ہیرا، یہی ایک ہیرا ہم نے منتقل کیا تھا وہاں جب آئے شگر میں، وہاں ہمارے لوگوں کا اعتماد اور ساتھ محبت اس قدر ہے کہ لوگوں نے سب نے مل کے ان کو کہا کہ آپ ہمارے شہر کے سفیر ہوں گے، اور میں ان کو گریجویشن پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی سفارت کاری ایسی کی کہ آج ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ واقعی آپ نے جو آپ ایک طرح سے ذمہ داری آپ نے اخلاقی آپ کے آپ مسلط کیا تھا، وہ آپ نے نبھایا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ یہ 2-3 دفعہ مجھے کہہ چکے تھے کہ آپ آئیں اسلام لاہور تو ہم آپ سے ہماری برادری سے ملاقات کرواتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ مرحلہ آ گیا، اور یہاں بھی آپ سب سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سب کے انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج آپ میرے ساتھ جو میرے ساتھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم سب کا افزائی کی۔ یہ میں تھوڑی سی ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم شگر جو ہے اس کا آج ہیرا صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آج انہوں نے یوم آزادی منایا۔ ہم نے 1948 میں آزادی حاصل کی، اور ہیرا صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے مرحوم والد صاحب اس کی قیادت کرتے تھے، لیکن یہ تاریخ کے صفحوں میں آج بھی محفوظ ہے کہ میرا والد جو تھا وہ انسان تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا پورے پاکستان میں۔ تو وہ سول سروس میں رہے، بعد میں اسسٹنٹ کمشنر ریٹائر ہوئے، اور ان کو پاکستان سے محبت اس قدر تھی کہ ایک دفعہ میں کسی تقریب میں شرکت کے لیے کپڑے چینج کر کے جا رہا تھا، تو انہوں نے مجھے بلایا۔ اس وقت وہ ضعیف تھے، لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کوٹ چینج کر لو، تو میں نے جب کوٹ چینج کی تو وہ بیگ میرا پاکستان میں میں نے لگایا ہوا تھا وہ کہیں سے نیچے گر گیا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے بسترے سے۔ میں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے وہ جو گر گیا، میں نے کہا کیا گر گیا؟ کہا وہ پاکستان کا جھنڈا تھا۔ تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں وہ انسان تھرتھراتے ہوئے اٹھا، جس آدمی نے پاکستان کا جھنڈا پہلی دفعہ لہرایا تھا تو دوبارہ وہ جھنڈا اٹھا کے میرے گود پہ کہا کہ نہیں، یہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ اس قدر ہماری تربیت انہوں نے کی کہ میرے پوتے، میرے بیٹے کا چھوٹا بیٹا، میرا نواسا، وہ آج بھی جب میرے ساتھ سفر کرتا ہے کہیں وہ پاکستان کا جھنڈا نظر آئے تو مجھے کوئی نہیں مارتا ہو، دیکھتا ہوں تو وہ پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ بھی کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ہماری محبت، لیکن
یہ ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ آپ بڑا برادری ادھر ہیں، تو میں آپ کو اس بات کی دعوت ضرور دوں گا کہ آپ ہماری نمائندگی اس فورم پہ بھی جہاں بھی آپ کو موقع ملے گا کریں کہ پاکستان ہمارا ابتدائی انتخاب تھا، آج بھی ہے اور وہ تا قیامت رہے گا، لیکن ہمارے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آزاد کشمیر سے، وہ جو ہمیں کشمیر ایشو میں ہماری حکومت نے اس زمانے میں ڈھال کے جو ایک عجیب نئی ادھر کے نہ ادھر کے ہم رہے پھنس گئے، اس کے لیے آپ سب کی آواز اٹھنی چاہیے۔ یہ 1836 کا ایک معاہدہ ہوا مہاراجہ کشمیر، اس کے ساتھ انگریزوں کا، اس میں ایک وہ اقبال کا شعر ہے، چیزیں فروختاً بچی ارزاں فروختاً، ایک قوم کو بیچا گیا اور بہت سستا بیچا، اور یہ ہمارے اسی قوم کے بارے میں اس کے شعر ہے کہ 70,000 نادر شاہی میں ہمارے پورے جیبی کو گلگت بلتستان کو ہم بدلن بات کرتے پورے اس خطے کو انگریزوں کے ہاتھوں فروخت کیا مہاراجہ کشمیر نے، اور وہ رہا ہمارے اوپر مسلط ڈوگرے جو ابھی حسن کہہ رہا تھا، وہ ڈوگرے 1948 تک وہاں رہے 106 سال۔ 106 سال کا جو حکومت ہے ڈوگروں کی وہ ہم پہ مسلط رہی، اور ہر طرح کے مظالم سہیوں سے علاقے میں پھر آہستہ آہستہ جب زیادہ دبایا جاتا ہے تو یقیناً وہ ابھرتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے فوجت جہاد شروع کی، جس میں میرے والد راول دستے کے لیڈر تھے، جنہوں نے اپنی کوششیں شروع کی، وہ مرحلہ بہت جلد آ گیا۔ ہمارے گلگت جو ہے وہ ہم سے 1 سال پہلے آزاد ہو چکا تھا، وہ 1947 کو ہی آزاد ہوا، لیکن چونکہ وہ آزادی میں ان کا اپنا رول اتنا تھا کہ وہ جو گریٹ گیم چل رہا تھا ہمارے رشیا سے پاکستان کو بلتستان کو الگ رکھنے کا، بیچ میں ابھی یہ جو حال ہی میں ہمارے فوجی جوانوں نے قبضہ کیا جس پٹی پہ جس کو واخان کوریڈور کہتے ہیں، وہ بیچ میں بنایا تھا تاکہ رشیا پاکستان تک نہ آ سکیں، کیونکہ اس وقت بھی سوشلزم کا وہاں بھی بڑا زور تھا، اور ہمارے یہاں بھی حافظ احمد فیض اور ہمارے کیا ساحل دیوانی نہیں جیسے ذہنی ماہرین ادیب شاعر اس طرح راغب تھے، اس وجہ سے وہ چاہتے تھے ایک رابطہ بنے، تو انگریزوں نے یہ سوچا تھا کہ اس رابطے کو کاٹ کے رکھیں، تو واخان کو اس گیم کا ایک حصہ بنا کے الگ ایک پٹی بیچ میں ڈال دی جس سے یہ آپس میں مل نہ سکے، لیکن بعد میں اب اللہ کے فضل سے جس طرح حسن بتا رہا تھا کہ انڈیا نے اگر کیا 370 ختم کیا، تو میں اس وقت یہ بھی لوگوں کو کہتا پھر رہا تھا کہ ہمیں بھی 370 ختم کرنی چاہیے، ہمیں کیوں نہیں آپ پاکستان میں شامل کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کے چیف جسٹس ہمارے پاس تشریف لائے، تو وہ اکیلے تھے، مجھے بلایا، میں ان سے بات کرتا رہا، مجھے ان کے ایک جملے کے بعد پوچھ رہا، آخر میں انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے پاس شناخت کارڈ پاکستان کا ہوتا ہے؟ میں نے بات کمال ہے کہ اگر آپ کے علم میں یہ نہ ہو، یہ خطہ جو پاکستان کے لیے اتنا آزادی کی جنگ لڑ ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں قومیں جو ہیں وہ الگ علیحدہ ہونے کے لیے لڑتے ہیں، ہم اس میں شامل ہونے کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں سر لاہور بار صاحب کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں تشریف لا چکے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1936 والا معاہدہ تھا، اس پہ آپ انگریزوں سے خرید دیا، ڈیمارکیشن ایک شرط ہے، وہ ایک کا نام لکھا ہوا اس معاہدے میں کہ وہ آئے گا اور آپ کو سرحد بندی کر کے دکھائے گا، جب اس نے سرحد بندی کی تو وہ ٹیکسلا سے گزرا، لاہور سے گزرا، لیکن پاکستان اور گلگت اس میں شامل نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے ہمارا ایریا اس میں معاہدے کے حصہ بن کے جس کا ہم حصہ نہیں تھے، قانونی طور پہ اخلاقی طور پہ جب اس معاہدے کا ہم حصہ نہیں تھے تو ہمیں کیوں اس معاہدے کا حصہ گردانہ کیا، یہ ہمارا سوال تھا، ہم یہ کرتے رہے۔ اللہ رحمان صاحب ہو سکتا ہے کچھ عرصہ بعد سب کو یہ احساس ہو جائے حکومت کو، اور وہ ہمیں آزادی کے اس
خوش ذائقہ پھل سے ہمیں بھی برابر کریں. ہم آزادی حاصل کر چکے ہیں, لیکن یہ جو بیچ کا ایک ہے ایشو بیچ میں اٹھا ہوا ہے, آج کے آپ کے سامنے یہی کہنا چاہوں گا میں, کشمیر ایشو کا ہم حصہ نہیں, ہم پاکستان کا ہی حصہ ہیں. ہم نے اپنے علاقے کو خود آزاد کیا, ہم نے اپنے بازو کو ایک طاقت سے آزاد کیا, اور ایک آزاد مملکت کو, ایک آزاد ٹکڑے کو ہم نے پلیٹ میں رکھ کے قائد اعظم کو پیش کیا تھا. قائد اعظم نے اس کو قبول کیا, لیکن جو معاہدہ کراچی ہوا وہ پھر ہمارے بغیر منعقد کیا گیا. اس میں پھر ہم بیچ میں پھر رہ گئے. آزاد کشمیر چونکہ میں آ گئے تھے تو ان کو ایک حیثیت مل گئی, لیکن اس دن ہمارے وزیر اعظم میرے دل سے نکل گیا, ان کو تھوڑی سی تکلیف پیدا ہو گئی تھی, تو وہ اس کو اٹینڈ نہیں کر سکے, تو وہ میٹنگ دوبارہ آج تک نہیں ہو سکی. ہم آج بھی اس دن بھی ہم پاکستان کا حصہ تھے, آج بھی ہیں, انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. لیکن یہاں سے بھی ہمیں یہ امید افزا ہے کہ اس کا امید ہم رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا گلے سے لگائیں گے. میں نے کئی دفعہ عورت سے کہا, جب انڈیا یہ بولتا ہے کہ گلگت بلتستان کا ہمارا ٹکڑا ہے, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم پاکستان کے جو اسپوکمین ہوتا ہے اس سے یہ سننا چاہتے ہیں, اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارا اسپوکمین یہ بتائے کہ نہیں یہ تمہارا نہیں ہے, بلکہ ہمارا حصہ ہے, ہمارے ساتھ ہے. لیکن وہ آج تک نہیں ہو سکا. ہم حکومت سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ یقیناً اس پہ بہت جلد, لیکن سمجھ نہیں آتا یہ کیوں ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں. بہر صورت ہم دلی طور پہ, ذاتی طور پہ پہلے ہم پاکستان کو ایک اپنا اولین ہمارا انتخاب تھا, آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. ہم اس کے لیے یہ جدوجہد کرتے رہیں گے. آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہوگی جس فورم پہ آپ کو موقع ملے ہمارے یہ جذبات, ہمارے یہ احساسات ان کو ضرور پہنچا دیں جہاں پہنچانا چاہیے. ہمیں امید ہے کہ ہم بہت جلد اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے. اور یہ ساتھ ساتھ یہ جو آج کا اس تقریب کے حوالے سے کہ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے عزت افزائی کی. ہیرا صاحب جہاں سے شگر آئے وہاں میری ملاقات ان سے ہوئی, یا تشریف لائے تھے, انتہائی نفیس انسان, اور یقیناً ہیرا انہوں نے اپنا تخلص خود نہ رکھا ہوتا تو ہم ان کا تخلص ہیرا رکھ لیتے. اور یہ واقعی وہ نادر ہیرا ہے جو ہمیں اور آپ کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ذریعہ بنا. میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. یہ میرے پاس بھی آتے ہیں, محسن بھی میرے پاس آتا رہتا ہے. تو آج تو ہمارے محسن ہمارے گھریلو فرد بن چکا ہے. ہیرا صاحب ان کے حوالے سے میرے پاس آتے رہتے ہیں. تو جب بھی آتے ہیں وہ مجھے اس کا یقیناً وہ نوازتے ہیں اس اعزاز سے کہ وہ میرے پاس آتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, رہتے ہیں. تو میں آپ سب کا پھر دوبارہ شکر گزار ہوں کہ آج ہماری عزت افزائی آپ نے کی. ہیرا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انہوں نے یہ شاعر بھی ہیں, میرے مرحوم والد صاحب بھی شاعر تھے. تو میں خود شاعر اس سے نہیں ہوں کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں, تو سیاسی آدمی میرے خیال میں شاعر نہیں بن سکتا. یہ شاعر بھی ہیں, انہوں نے شعر ترانہ بھی لکھا, آپ کو یہ شاید سنوائیں گے بھی. تو بہت کمال کا لکھا, بہت اچھا لکھا, جس سے ہمارے پورے شعر کی عکاسی ہوتی ہے. اور اس کو بڑے خوبصورت آواز میں ہمارے امیر علی صاحب نے آواز دی ہے. میں ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ کے آواز میں شعر کے ساتھ جو محبت ہے وہ جھلکتی ہے, وہ آپ کو نظر آئے گا. ہم آپ سب کے انتہائی شکر گزار ہیں. بار کونسل لاہور کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں. انہوں نے ہمیں بڑی عزت افزائی کی. بہت بہت شکریہ.